السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، کچھ دیر کے لیے حالت رشتہ تول کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائیں، تاریخ کے صفحات کھنگالیں اور دیکھیں دنیا میں کیا تھا. ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور دورہ تھا. جور و جبہ عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی. چوری اور ڈانگا زنی پر فخر کیا جاتا تھا. انسان انسان کے خون کا پیاسا تھا. بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی. کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا. قبائلی لڑائیاں سالہ سال تک جاری رہتی تھی. انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا. افراتفری تھی، اضطراب تھا، ظلم تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا. انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا کہ وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں بلبلاتے انسانوں، بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑوں مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا آپ کا اور ہر شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اور اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا. قرآن کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کر دیا اور ایسا انقلاب کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے. قرآن نے معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کے رخ بدل ڈالے. ڈاکو اور لٹیرے حافظ اور نگہبان بن گئے، ظالم اور ستمگر عادل و ہمدرد انسان بن گئے، فاسق و فاجر زاہد و پارسا بن گئے، عرب کے چرواہے زمانے کے مقتدا اور رہنما بن گئے. شرابی اور بدکار زاہد بن گئے، جو ذرہ تھا وہ گوہر بن گیا، لوہا تھا پارس بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، مدعو تھا داعی بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، بد تھا نیک بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، بلال تھا مسجد نبوی کا مؤذن بن گیا، حمزہ تھا اسد اللہ بن گیا، خالد تھا سیف اللہ بن گیا، ابو عبیدہ تھا امین الامہ بن گیا. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں عرض کروں، یہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے بپا ہوا. یہ انقلاب قرآن کے پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے سے بپا ہوا. یہ تبدیلی قرآن کی انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی. یہ تغیر قرآن کو اپنا امام اور مقتدا بنانے سے پیدا ہوا. وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. میرے بھائیوں، قرآن آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا. اس کی کسی آیت میں تبدیلی نہیں ہوئی، اس کی کوئی حرکت زبر زیر پیش کوئی شوشہ نہیں بدلا. وہ ہدایت، روشنی اور تاثیر جو 15 صدیاں پہلے اس میں تھی وہ آج بھی ہیں. قرآن آج ہی ہماری زندگیوں میں تبدیلی لا سکتا ہے.
دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے، ہمارے نظریات و افکار کی اصلاح کر سکتا ہے، ہمیں سچا سکون اور حقیقی خوشی دلا سکتا ہے۔ مگر اللہ کا کوئی بندہ اسے پڑھے تو صحیح، اسے سمجھے تو صحیح، اس کے مطابق عمل تو کرے۔ مگر ہائے افسوس، آج ہمارے پاس ہر قسم کی خرافات اور بکواس کے لیے وقت ہے، گپے بازی کے لیے وقت ہے، فلموں اور ڈراموں کے لیے وقت ہے، میوزک اور ناچ گانے کے لیے وقت ہے۔ لیکن اگر وقت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے نہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ارے مسلمانوں، تم کتنے بد نصیب ہو، تمہارے گھر میں خزانہ ہے اور تم دوسروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو۔ تمہارے پاس روشنیوں کا منبع ہے، اگر تم امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین سے روشنی مانگ رہے ہو۔ ارے چھوڑ دو لینن اور اسٹالن کو، مغربی جمہوریت کے سراغ کو، تم قرآن کا دامن تھام لو، سارا یورپ تمہارے قدموں میں آ گرے گا۔ جدید دنیا کسی نئے نظام کی تلاش میں ہے، ارے اٹھو اور اس کے سامنے قرآنی نظام پیش کرو۔ افسوس ہے تم پر کہ تم خزانے کے سانپ بنے بیٹھے ہو، نہ خود قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہو، نہ دنیا کے استفادوں کے لیے اسے دنیا کے سامنے پیش کرو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن حکیم پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔